الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ چراغ خانہ زہرا و حیدر خطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کے سلطانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ میرے سر سے بھی چھٹ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بھی درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے 11 روزہ جلسے شہر حیدرآباد میں منعقد کیے گئے ہیں، جس کا 4تھا جلسہ آپ کی اس عنبر پیٹ میں منعقد ہے، اور جس کا انتظام و انصرام ہمارے جماعت کے والنٹیروں کے کیپٹن جناب سید مجاہد ملتانی نے کیا ہے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے جذبے کو دیکھ کر مجھے بھی جذبہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جلسے کو ناغہ نہیں کیا، بلکہ پیران پیر کے فیضان کو عام کرنے کے لیے
इजाजत ना मिलने पर भी घर की छत पर जलसा रख कर बता दिया कि हम ऐसे का जिक्र कर रहे हैं जो हमें बुलंदी अता फरमाने वाला। जलसे नीचे हो रहे थे, छत पे जलसा हो गया। अब वो छत तो बुलंद होता है। तो गौसे आदम का जिक्र हमको बुलंद कर दिया, छत पे बिठा दिया। आज हम छत पे बैठे हैं, गौसे आदम के सदक़े में कल जन्नत में बैठेंगे। तो आज हम आपके इस घर में और ये घर वालों को भी इसका फैजान, बरकतें, रहमतें मिलेंगी। आजकल लोग ऐसे प्रोग्रामों को कहां जगह देते हैं। आजकल का माहौल यह है कि भाई हमारे को फुर्सत नहीं है, आप जलसे में दावत दीजिए किसी को, हमको फुर्सत नहीं है। हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्रामों को अटेंड करना अजमत समझते हैं, लेकिन जहां दीनी जलसे होते हैं और दीनी जलसों में जहां अहले सुन्नत जमात का इज्तिमा होता है, जहां बुजुर्गान दीन के तस्करे होते हैं, लोग वहां बैठना बहुत ही मुश्किल का बायस समझ रहे हैं। लेकिन आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं, हमारी ये महफिल बड़ी मुबारक महफिल है कि हम ये महफिल सजा कर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। ऐसी महफिलों की सख्त जरूरत है। इसलिए कुलीन मरकजी मजलिस अहले सुन्नत ये 11 रोजा जलसे रखकर लोगों को ये जहन देती है कि कोई महफिल, कोई कमेटी, कोई जो है इजलास, कोई प्रोग्राम काम आने वाला नहीं है। अगर काम आने वाले हैं तो औलिया की महफिलें काम आने वाली। ये बात अगर समझ गए तो मेरी तकरीर खत्म है। अब मुझे आपको ज्यादा बोलना नहीं है। लेकिन आजकल हमारे सुन्नियों में यह हो रहा है कि फुर्सत के लम्हे में काम करेंगे। अब जलसे में अरे बहुत बहुत देर होती, जगना पड़ता। अभी 11 बज रहे हैं, अब बोलेंगे मौलाना आप तकरीर शुरू करें, क्या 2 बजे आते कि क्या है। हाँ, हमको देर हो रही। शादियों में जाके ठंडी बिरयानी खा के 3 बजे रात को आते, फिर दूसरे दिन जाके वलीमा अटेंड करके 2 बजे रात को आते, जब देर नहीं होती। सरकारे पीराने पीर के जिक्र में बैठे तो देर होती। ये जिक्र क्या है गई समझा तो उन्हें यह लफ्ज ही नहीं लाता, उन्हें तो कहता कि जिंदगी खत्म हो जाए इस जिक्र में। ये समझने की जरूरत है। मगर अफसोस है कि हम लोग ये जानते हुए भी ना 12वीं के 12 रोजों में सही हमारा जज्बा रहता, ना 11 के 11 रोजा जज्बा। अगर ये जज्बा आ जाए, इसीलिए कुलीन मरकजी मजलिस अहले सुन्नत काम कर। आज हमारे मौलाना बाकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, तो मुझे ये याद आया कि शैतान आएगा तो माँ बाप की शक्ल में आएगा, और भटकाएगा। तो देखो अब शैतान भी शक्ल ले रहा, तो कई की ले रहा, माँ बाप की ले रहा। और आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों को दीनी प्रोग्रामों से रोकते हैं। पढ़ना है नको जाओ, हाँ यहां पढ़ते बैठो, क्या इधर उधर जा रहे हैं। बच्चा टीवी देखा तो नहीं बोलते, बच्चा सिनेमा गया तो नहीं बोलते, बच्चा क्रिकेट खेला तो नहीं बोलते, बच्चा ये वो स्कूलों के प्रोग्राम आ रहे तो सुबह 8 बजे उठा के बच्चों को भेजते थे तैयार करके। उन्हें खाना भी नहीं खाता, तोशा बन के दे देते। जब ख्याल नहीं आता, अगर स्कूलों में कुछ प्रोग्राम है, कोई कंपटीशन हो रहे हैं, तो बताओ ये कंपटीशन है क्या, वो बच्चे के काम आने वाले हैं? ये दुनिया की पढ़ाई क्या काम आने वाली है? ये तो दुनिया की हद तक है। ये कंपटीशन, ये इम्तिहानात, ये तमाम चीजें दुनिया के हद तक है। लेकिन गौस की याद तो खबर में भी काम आने वाली है, हशर में भी काम आने वाली है। मगर इसके लिए हम बच्चे को तैयार नहीं करते। नहीं, बच्चों को सुबह में जाना है, कहां जाते? पीराने पीर के जलसे में जाते। हाँ, वहां नहीं जाना, स्कूल को जाना, हमारे बच्चे का इम्तिहान है। हाँ,
بہت بڑے بچے ان کے بنتے ہیں. اب غوث کو چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں دنیا میں بنو انجینئر، ڈاکٹر، دنیا میں بنو ایڈوکیٹ، پروفیسر، پھر خبر میں جانے کے بعد اس کے بعد اگر ماں باپ کی شکل میں آئے گا تو اب بچہ یہودی اور نصرانی بنے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یہاں کرو ہمارے بچوں کو اسکول جانا، جلسے پہ کہیں کو امتحان ہے اس کا، پڑھنا ہے اس کو، ٹی وی دیکھ رہا کچھ بھی نہیں بول رہی. دعوتوں میں لے کے جا رہے ہیں اماں بابا، کچھ بھی نہیں بول رہے، نہ امتحان یاد آ رہا نہ کچھ آ رہا، جلسے میں بیٹھ رہے. تو یہ ذہن ہمارا بنتے جا رہا ہے. اب ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری جماعت میں رہنا ہے تو ذہن ایسا پیدا کرو کہ پہلے ہم اللہ رسول کا ذکر کریں گے، بعد میں دنیا داری کریں گے. یہ ذہن مجلس سے اہل سنت اس لیے دے رہی. اب یہاں کہ ہمارے کو فرصت نہیں تھی تو بھائی آپ ہاریں گے، کو فرصت نہیں تھی تو ہمارے کو کہیں کو بول رہے. ہمارے کو کام ہے، ہمارے کو دھندا ہے، ہمارے کو اماں کی خدمت کرنا ہے، ہمارے کو بابا کی خدمت کرنا ہے، ہم کو سودا لانا ہے، ہمارے کو بیوی کو نمائش کو لے کے جانا ہے، تو کرو آپ وہی دھندا. نہیں پھر یہاں کہیں کو آ رہے. اب کل اگر آئیں گے شیطان ماں باپ کی شکل میں آ جائے گا تو اس وقت کیا کریں گے؟ ہاں آ رہا بھی تو ماں باپ کی شکل میں آ رہا. اس لیے تو سرکار نے پتہ بتا دیا. اب سنو میرے سے بات. آپ یہ جذبہ مجلس اہل سنت ہر سنی کے دلوں دماغ میں بٹھانا چاہ رہی ہے. وہی بات لوٹ کر ہمارے پاس آتی تو اس لیے میں وہیں ڈانٹ دیتا ہوں، یہ ہمارے سامنے باتیں نہیں کرنا. تو بولتے ہیں مولانا دیکھو ان کو نہ کام ہے، دھندا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کیا ہے بھائی، گھر چلانا ہے کیا، ان کو کیا ہے، نوکری ہے کیا، ان کو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں بیکار. اس طرح سے آج پاشا بھی بولے تھے دنیا میں اپن دونوں ہی بیکار ہے، میں ہوں اور آپ ہے، باقی پورے لوگ کام آئے. عقل کے خلاف ہے. ہم سب کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہی کام آنے والا ہے. تو آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، ہر ایک کو کام ہے، آپ ہی نہیں ہے دنیا میں اکیلے پیدا ہوئے. لیکن جو کام کی اہمیت ہے اس کو سمجھنا. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جلسوں میں جگ کے دوسرے دن کام کرنا یہ قربانی ہے. بلکہ جلسوں کا ہی لا کے نہیں میرے کو جگنا پڑتا، میرے کو بھوک لگتی، کھانا پڑتا، تو کھاتے مرو. ہاں پھر ماں باپ کی شکل میں شیطان آیا تو کیا کرتے؟ اس لیے سرکار دو عالم نے تربیت دی. سرکار نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین. مجھ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، نہ ماں باپ سے کرو، نہ اولاد سے کرو، نہ کسی شے سے کرو. سمجھ گئے؟ اب ماں باپ کی بھی شکل میں شیطان آیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، دامن مصطفیٰ کو تھام لیں گے. ماں بھی بولیں گی اماں بولے بول کے چلے جائیں گی اماں کے پیچھے. یہ ہے راز. سمجھے مولانا باقر؟ وہ حدیث کیوں بولے سرکار؟ یہی بات تو ہم سب جاتے ہیں، محبت. ہاں ہم کو ہے محبت، تھوڑی دیر کھڑے رہ کے سلام پڑھ کے بھاگ گئے تو سمجھ رہے ہیں محبت ہے. شیطان جب ماں باپ کی شکل میں آئے گا تو اس وقت نہ ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے، یہ ماں بھی غلط، یہ باپ بھی غلط، صحیح میرے آقا سچے میرے آقا. تو یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا جب یہ جلسوں میں ہم بیٹھتے. یہاں بولے میرے بچوں کو جانا ہے، اماں روک رہے، اماں بولے تھے نکو جاؤ، تو اماں کو چھوڑنا، غوث کو پکڑنا. اماں کو چھوڑنا، اللہ کے ولی کے دامن کو تھامنا، اماں کو چھوڑنا، رسول پاک کو پکڑنا. تو جب کہیں انہوں کسی بھی شکل میں آئیں گے مگر دامن رسول ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے تو حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے کیا کہا کہ فرمایا کہ نہ ہرگز چھوڑوں گا دامان مصطفیٰ، اگر مل جائے دامان رسول عربی کی. میں وہ شعر ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ کہاں چھوڑ دیں؟ یہ نہیں، ہاں نہ چھوڑوں گا محشر میں. یعنی مطلب اس شعر کا وہ ہے، یاد آیا تو کہوں گا میں کہ اگر آپ کا دامان مل جائے تو میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. یہ پریکٹس ہے، اولیاء نے یہی پریکٹس کروائی.
ورنہ ماں باپ بھی دھوکہ دے دیتے ہیں، اولاد بھی دھوکہ دے دیتی ہے، دنیا کی ہر شے دھوکہ دیتی ہے، اور دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا تو وہ غوث و خواجہ کی ہستی ہے جو دھوکہ نہیں دیتی۔ ان کے دامن کو تھامو۔ یہ جلسے رکھنے کا آپ کو میں مقصد سمجھا رہا ہوں، اس میں جگنا پڑتا ہے، اس میں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں فرصت ہے کہ کام نہیں ہے، یہ اس سے فرصت نکالنی پڑتی ہے۔ تو جب کہیں خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ابھی آپ نے سن لیا کہ خاتمہ بالخیر کس سے ہوا؟ ایک بزرگ کی توجہ سے ہوا، ورنہ عالم صاحب چلے گئے تھے، مفتی صاحب چلے گئے تھے، عالم صاحب کام نہیں آتے، مفتی صاحب کام نہیں آتے، کون کام آتا؟ اللہ کا محبوب کام آتا ہے۔ اپنی جگہ وضو کر رہے تھے، مارا چھیٹا، کہا کہ بغیر دلیل مانتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ تل شیطان کو بھی ذلیل کر دیا۔ یہ ہے قوت ولی کی، یہ ہے طاقت۔ خاتمہ ان کا خراب ہو رہا، نجمت الکبریٰ رحمت اللہ علیہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ان کے خاتمے کی فکر کر رہے ہیں، یہ ولی کی فکر ہے، اور وہاں ماں باپ آ کر کہہ رہے ہیں یہودی ہو جا، نصرانی ہو جائے، تو ماں باپ کی حقیقت سامنے آ گئی کہ ولی کیا ہوتا ہے اور ماں باپ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ماں باپ کو ایسے ماحول میں نہیں مانیں گے۔ اگر ماں باپ جلسے سے روک رہے ہیں تو ماں باپ کی نہیں سنیں گے، ماں باپ نماز کو روک رہے ہیں تو ماں باپ کی نہیں سنیں گے، ماں باپ جو ہے اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں تو ماں باپ کی نہیں سنیں گے، ہم ولی کے دامن کو تھامیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوث۔ اس لیے کلین مرکزی مجلس سے اب لوگ ہاں حضرت ایسا بول رہی، ماں باپ کو چھوڑ دو بول رہی۔ کیا حضرت؟ ہاں ایسا بولتے کیا؟ ہاں کہ نوکری چھوڑ دینا کیا؟ دنیا چھوڑ دینا کیا؟ ارے ولی کے پاس انہیں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھاتے۔ ہاں یہ اس لیے جلسے کرتے، یہ کہیں کو ہے؟ ہاں کیا ان جلسوں کو آج کے لوگ وقت کی خرابی سمجھ رہے۔ یہ جلسے وقت کی خرابی نہیں ہے، بلکہ ہمارے وقت پر صحیح کا ارے والے وقت کی خرابی نہیں ہے۔ یہ جلسے یہی جلسوں میں بیٹھیں گے تو کل شیطان کو ڈیفیٹ دیں گے، کل غوث اعظم بغداد میں رہ کے کہیں گے انہیں کچھ نہیں کرا، لیکن ایک مرتبہ عنبر پیٹ میں چھت میں جلسہ ہوا تھا فیضان غوث اعظم کا، وہاں عقیدت سے بیٹھ گیا تھا، اے شیطان تو حضرت نجمت الکبریٰ تو ولی ہیں، غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، بغداد میں رہ کر غوث اعظم ہمارے خاتمہ بالخیر کروا سکتے ہیں اور ہم ایمان پر ان کی نسبت سے مر سکتے ہیں۔ یہ ہے یہ فیضان غوث اعظم، اس واسطے نام فیضان غوث اعظم ہے۔ فیض اس وقت ملتا ہے، فیض اس وقت ملتا ہے، خاتمہ بالخیر کرنا ہے تو اسی لیے ہمارے پرانے بزرگان دین اولیاء اللہ اور جو عقیدت مند تھے 11ویں شریف کرتے تھے، جھنڈا لگاتے تھے۔ یہ جھنڈا، یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں آپ بار بار یہ باتیں سن رہے ہیں، یا غوث کہنا شرک ہے، 11ویں شریف کرنا بدعت ہے، فاتحہ نہیں دینا، یہ سن رہے آ رہے نا بھائی؟ اب اس کا جواب آپ کو ملنا نہیں ملنا بھائی؟ اب آپ کو نئی معلومات ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شخصیت ہے، اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، اور ہم 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، ہم جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، تو آپ تو یہی کہیں گے ہو بھائی نماز پڑھنا چاہیے، یہ جھنڈے کا کو، یہ 11ویں شریف کا کو، یا غیث کا کو، یا اللہ بولنا آسان بات ہے نا؟ سمجھ میں آئیں گی نہیں آئیں گی بات یہ؟ اور آج اسی کا پروپیگنڈا کر کے بدعقیدہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان بدعقیدگی سے بچانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سماعت یہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے۔ مقصد یہ ہے، اس میں تو پہلے ٹائم نکالنا۔ ہاں اب آپ کو اگر نوکری کی فکر ہے، اگر کلاسز ہوتے تو صبح اٹھ کے نہیں جاتے، بولتے سردی میں جاتے، گرمی میں جاتے، ہاں کیسی بھی گرمی ہو، ارے جانا ہے، کلاس اٹینڈ کرنا ہے، نوکری ملے گی، اپنا کھا کے اپنا پی کے جاتے، سردیوں میں جاتے، برسات میں جاتے، پورے انتظامات سے جاتے، چھتری لے کے جاتے، اور یہاں تو ایسا فیض مل رہا ہے،
ارے نوکری نہیں ملی تو دوسری نوکری مل جائیں گی. اللہ کسی کو بھوکے نہیں مارتا. مارا کسی کو؟ صبح کی چل رہی نہیں چل رہی. اپنا مطلب رہا تو 4 دن تک نوکری کو پٹا مار کے دکان بند کر کے اپنا دل میں آیا تو جاتے نہیں جاتے؟ بولیے غلط تو بول رہے نا. اپنا دل بولا تو سب کام کرتے, سب کچھ چھوڑ دیتے جب اپنا دل بولا تو. لیکن غوث کے لیے نہیں چھوڑتے, دل کے لیے چھوڑتے. لیکن کام غوث اس کے لیے آتے ہیں جو غوث کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے. یہ بات سمجھو, یہ کوئی سخت بات نہیں ہے. اس میں وقت لگاؤ آپ. یہ وقت ہمارے سنیاں نہیں لگانے سے اب دیکھیے جو بدعقیدہ لوگ ہیں اتنا وقت دیتے ہیں کہ اپنی دکان بند کر دیتے, اپنا کاروبار بند کر دیتے, آفیسوں کو چھٹی لے لیتے, مگر اپنے اجتماع میں برابر جاتے. اور ہمارے سنیاں فرصت ہے تو آئیں گے, زیادہ بولے تو کھانا کھلا رہے ہیں کیا, کتنے دن کے بھوکے ہیں. یہ ہے اب ہمارے سنیوں کو, بس کھانا سونا کاروبار, بس یہی. دین کی فکر نہیں, مسلک کی فکر نہیں, ایمان کی فکر نہیں. بہت ہوا فاتحہ دلا لیے, تفریح کو درگاہ کو چلے گئے. درگاہ کو کہیں کو جانا یہ بھی نہیں, تفریح کو چلے آتے. پھول بیدار کو ڈال دیے, تھوڑی بوندی کھا لیے, سیکھیں گے کب؟ علم نہیں ہے. اب کوئی پلٹ کے پوچھا بھائی 11ویں شریف کئی کو کرتے ہیں, بولے تو انہوں پھس ہو جاتے. ہاں نہیں کرنا 11ویں شریف, بولے تو انہوں چھوڑ دیتے. کہیں چھوڑ دیا نہ سنیا 11ویں شریف کرنا. ہاں آپ لوگ تو کرتے ہی ہوں گے, کریں نا 11ویں شریف. ہاں زور سے بولو, نہیں کرے گا ذکر. ہاں 11ویں شریف. اب کئی سنیوں کو پکڑ کے پوچھو آپ 11ویں شریف کئی کو کرتے ہو تو نہیں, یا غوث کئی کو بولنا نہیں جواب دے سکتے. اب انہیں قرآن کی حدیث پڑھ کے بولتا, دیکھو یا اللہ بولنا, یا غوث نہیں بولنا, 11ویں شریف نہیں کرنا, نماز پڑھنا, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز پڑھنا. اب ان کو بھی ٹیو 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 آ جاتا ہے, صحیح بولا بھی انہیں, نماز پڑھنا. ہم کیا کر رہی ہیں, فاتحہ کئی کو دینا. اب بربادی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کئی لوگ جو ہے فاتحہ چھوڑ دیے, کوئی لوگ درگاہ کو جانا چھوڑ دیے, کئی لوگ 11ویں شریف کرنا چھوڑ دیے. تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہاں اگر ہم یہ جلسے نہیں رکھے تو پھر ان کو جواب کون دیں گا؟ آپ کو سمجھائے گا کون؟ بجائے ہماری قدر کرنے سے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ نکل گئے میری جماعت سے, وہ جلسے میں بہت دیر ہو رہی. ارے ہو رہی ہوں گی, تیرے کو غوث سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وقت کیا دیکھ رہا؟ کیا وقت دیکھ رہی؟ یہاں وقت دیکھنا نہیں ہے, وقت بھی غوث کا غلام ہے. اتنا سمجھے تو نہیں لاتے لپتے. وہ ایسا ہو رہا, وہ ویسا ہو رہا, تو وہیں مرو. اس کے بعد کیا ہوا؟ جماعت سے نکل کے لوگ کہاں گئے آپ دیکھ لیجئے, جا کے بدعقیدوں میں بیٹھ رہے. جتنے ہماری جماعت سے کٹے آج دیکھ لو جہاں کہاں پر ہے لوگ, ان کی اوقات کیا ہو گئی؟ جب تک یہ جماعت میں تھے ہاتھوں میں غوث کا جھنڈا تھا. جب یہ جماعت سے نکلے ڈغلوں میں جا کے بیٹھ گئے, وہابیوں میں جا کے بیٹھ گئے, بدعقیدوں میں جا کے بیٹھ گئے. کیونکہ انہوں بھی یہی بولتے تھے ہمارے کو, ارے مولانا تقریر کرے تو 1 گھنٹہ لے لیتے, بہت دیر ہوتی, ہم کو جانا رہتا, صبح میں کاروبار رہتے, نوکری کو جانا رہتا, ہمارے کو شوگر پیشنٹ ہے, دوا کھانا رہتا, اس لیے ابھی تک بیمار ہیں. اللہ کے فضل سے جو ساتھ ہے نہ انہوں بیمار ہے نہ ان کو کوئی مشکل ہے, کیونکہ سب مشکل کا حل یا غوث اعظم ہے. یہ بات سمجھیے آپ. تو آج اس دور کا تقاضا ہے, یہ ہم جلسے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کا جواب دیے. میں مختصر انداز میں آپ کو اس محفل میں جواب دیتے ہوئے گزروں گا, کیونکہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورہ یونس کی آیت ہے, قرآن میں یہ آیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ, خبردار آگاہ ہو جاؤ. بے شک اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے محبوبوں کو
اللہ کے دوستوں کو کوئی غم ہے نہ ملال ہے، بے غم ہے۔ تو اس بات کا یہاں پر اشارہ مل گیا کہ قرآن پاک میں ولیوں کا ذکر آیا نہیں آیا؟ قرآن پاک میں ولیوں کا ذکر آیا، اللہ ہو کر ولیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بولو، اور جب قرآن پڑھیں تو یہاں اللہ اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹی بات بتا دیتا ہوں، آپ بتائیے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا چھونا عبادت، قرآن پاک کا پڑھنا عبادت ہے نا؟ اگر آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین عبادت ہے، اب آپ پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عبادت ہے، اگر آپ پڑھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون عبادت ہے؟ اب آپ بولو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمے میں اولیاء کی عظمت بیان کی گئی ہے، اولیاء کا مقام بیان کیا گیا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اولیاء کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، اولیاء کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب انہیں قرآن نہیں پڑھا، انہیں بولا 11ویں نہیں کرنا، انہیں بولا فیضان غوث اعظم کا جلسہ نہیں رکھنا، آپ بولے ہو اللہ اللہ بولنا، کئی کو 11ویں شریف کرنا، کئی کو جو ہے نا جھنڈے اٹھانا، کئی کو فیضان غوث اعظم کا ذکر کرنا۔ تو اب آپ بولیے اللہ ہو کر جب ولی کا ذکر کر رہا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ جو کرا بندہ وہ کرا تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے اب آپ 11ویں شریف کرتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ بولو۔ غوث اعظم۔ غوث اعظم کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ولیوں کے سردار ہے۔ اب میں ولی کیا ہے آپ سن چکے ہیں تقاریر میں، ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا، تو ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں 11ویں شریف کرتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ولیوں کے سردار کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیا اور ہم ولیوں کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں 11ویں شریف کر کے، تو قرآن سے ثابت ہو گیا 11ویں شریف کیا جا سکتا ہے، 11ویں کرنا جائز ہے۔ اللہ ہو کر جب ولی کا ذکر کر رہا ہے، اگر ہم ولیوں کے سردار کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ بولیے 11ویں شریف کرنا نہیں کرنا؟ اب بولتے نہ لوگا قرآن میں ہے کیا 11ویں کرنا، تب آپ یہ آیت پڑھ کے سمجھانا، سمجھائیں گے نہیں سمجھائیں گے؟ اب یہ آیت سے معلوم ہو گیا نا کہ 11ویں شریف کرنا چاہیے۔ 11ویں کرنا بدعت نہیں ہے، 11ویں کر کے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو 11ویں شریف کرنا جائز ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، صالحین کا، اللہ والوں کا، ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ ولیوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ تو اب آپ بتائیے آپ 11ویں شریف کر رہے ہیں تو کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ولیوں کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ولی کا ذکر کرے تو اللہ کی رحمت برستی ہے، اگر ولیوں کے سردار کا ذکر کریں گے تو کتنی رحمت برستی ہے۔ تو اب قرآن سے بھی معلوم ہو گیا، حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ 11ویں شریف کرنا چاہیے، جس سے ہماری عبادت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اب ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا 11ویں شریف کر کے؟ اب یہ جو بول رہے ہیں لوگ کہ 11ویں شریف مت کرو، تو یہ جھوٹے ہیں، ہے نہیں؟ یہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، اور ہم لوگ 11ویں شریف کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ سمجھے سنی مسلمانوں؟ اب آپ نہیں گھبرائیں گے، اب جواب دیں گے نا؟
کل کوئی بولا 11ویں شریف نہیں کرنا تو بولنا تو نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، تو قرآن و حدیث کا دشمن ہے. ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ سمجھ میں آگئی نہیں بات؟ نہیں سمجھ میں آئی تو کھڑے رہ کے پوچھو میرے سے، آپ بے بتا دو. سمجھ میں آگئی؟ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر جیسے مولانا باقر نے کہا کہ اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہم بھی ان کو جواب دینا. اب انہوں ہمارے گھر میں آ کے گھس کے باہر جا کے آ کے اماں دعا کرے بیٹا میرا باہر گیا تو میں غوث اعظم کی نیاز کروں گی، 11ویں کریں گے. بیٹا باہر چلے گا آ کے بولا اماں بدعت ہے. لو بیٹے غوث اعظم کے صدقے میں چلے گئے، اب آگے بدعت بول رہے ہیں، اماں کو سکھا رہے ہیں. اب اماں پریشان ہو گئے، اب بیٹے کو دیکھوں غوث کو دیکھوں. صحیح اماں ہے تو لات مار کے بیٹے کو غوث کا دامن تھام لیتی، صحیح باپ ہے. اور آج کل کیا ہو رہا؟ اور ریال لا رہا، ڈالر لا رہا تو بیٹے کی ہاں میں ہاں ملا رہے. نہیں انہیں ویسی ہے، ایسا نہیں ہے کہتے نا. لو چلو انہوں غلط. ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. ہم ہمیشہ 11ویں شریف کرنا، چاہے کوئی آ کے بولو. اب ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا معلوم؟ کہ یہ لوگ باہر جا کے آ کے کسی کا خالو باہر ہے، کسی کا ماموں باہر ہے، کسی کی خالہ باہر ہے، کسی کی موانی باہر ہے، کسی کی بہن باہر ہے، کسی کا بھائی باہر ہے، کسی کا بھونے باہر ہے. آ کے دیکھو میاں ہمارے مجاہد میاں یہ 11ویں شریف کرنا بہت غلط ہے. اب بھونی صاحب انہوں کچھ بھی نہیں بول رہے. اب وہاں بہن کا خیال نہیں کرنا، وہاں ماموں کا خیال نہیں کرنا، اماں کا بھائی ہے، میری بہن کا شوہر ہے. ہاں یہ اسپیکر سے ہٹے نا. یہ اب خیال نہیں کرنا. بھونے بولو، داماد بولو، ماموں بولو، خالو بولو، چچا بولو، تایا بولو، جواب وہی دے دینا تم غلط ہے، تم قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. ہم 11ویں کر کے قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اب بولنے کا وقت آ گیا، اب بولیں گے نا بھائی. اس لیے میں نے قرآن بھی آپ کو بتا دیا، حدیث بھی آپ کو بتا دیا. قرآن ہے، حدیث ہے، آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. اب اتنی قیمتی معلومات آپ کو کہاں ملیں گے؟ اس لیے آپ مجاہد میاں کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آپ کو جمع کر کے ایسے قیمتی باتیں بتا کر آپ کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن دے رہے ہیں. یہ غوث اعظم کا دامن یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ بڑھاؤ بھائی. ارے یہ اس میں کا رٹنے سے ہو رہا، اس واسطے میں بولا وہاں رکھنا. یہ باتیں نہیں میں بولتا نا، یہ میرے تجربے کے باتیں ہیں. آپ لوگ یہاں کر دیے اس انتظام، میں رہتا تو وہاں کرتا تھا. کیونکہ اسپیکر کے بعد ایسا اسپیکر رکھے تو سیٹی مارتا اور ہمارا ڈسٹربنس ہوتا، تقریر کرنے والے کو بھی ہوتا، اس کی آواز اس کو آتے رہی. اب انہیں کیا تقریر کریں گے؟ اپنی تقریر سن رہا کیا ہوں؟ یہ تو عوام کے لیے ہے. اس لیے وہاں رکھنا. یہ طریقے ہوتا ہے ہر چیز کے. اب بولے تو نہیں ارے حضرت ایسا بول دی ہے بول کے، اب تو ذری باتوں میں برا ماننے. اب بات کرنا بھی مشکل ہو گیا. بات کرنی میری مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بول کے ایک شاعر بولا. ہاں گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل. غالب نے کہا کہ گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل. کہے بھی تو مشکل ہے، نہیں کہے بھی تو مشکل ہے. اب کہنا کیا؟ ادب سکھائے بھی تو مشکل ہے، ادب نہیں سکھائے تو بھی مشکل ہے. لیو تو یہ دور شک و شبے کا دور، برابری کا دور آ گیا. ہاں ہم بھی ان کے برابر ہے. ہم ان کی کہیں کو سنو، کہیں کو 11ویں کرو، کہیں کو جھنڈے اٹھاؤ. لو قرآن بس ہے ہمارے پاس، حدیث بس ہے ہمارے پاس. تو پھر قرآن و حدیث میں ہی ہے نا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر آپ قرآن کہاں پڑھے، حدیث کہاں پڑھے؟ قرآن سے بے بہرے، حدیث سے بے بہرے نکل گئے 11ویں شریف بند کرنے کے لیے. نکل گئے یا غوث نہ کو بولو. یا غوث تو بڑے بڑوں نے کہا ہے، یا غوث پکارنا ہے، اور یا غوث پکاریں گے تو یا اللہ ملے گا. ہاں اس لیے آپ ان چیزوں کو سیکھیے. ہم یہ آپ کا وقت خراب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وقت کی خرابی نہیں ہے، یہ تو دین کی سمجھ ہے. یہی لیے تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
تو عبادت کب قبول ہوگی؟ جب ایمان صحیح ہوگا تو عبادت قبول ہوگی. اب ایمان ہی صحیح نہیں تو عبادت لگے کیا کرتے؟ اس لیے حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر بدل نہ بوت لذت محبت او صلاۃ و صوم و عبادت چے می یار آمد بیکار میاد. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں محبت نہیں ہے تو نہ نماز نہ روزہ عبادت کچھ کام نہیں آتی. یہ بڑے بڑوں کا کہنا ہے. انہوں بول رہے ہیں کہ غوث کی محبت نہیں رہے تو نہیں رہے, انہیں 11ویں کو کچھ بھی بول دیا تو بول دیا, بس نماز پڑھے تو بس ہے, عبادت کرے تو بس ہے, ہر چیز میں کار ہو جاتی ہے اگر اللہ والوں کی محبت نہیں ہے. اللہ والوں کی محبت ہی سے نماز فائدہ دیتی ہے, روزہ فائدہ دیتا ہے اور عبادتیں فائدہ دیتی. تو یہ بتانے کے لیے یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. اور یہ بول رہے ہیں کہ یا غوث نہیں بولنا, بڑے بڑوں نے پکارا یا غوث, یا غوث, بڑے بڑوں نے پکارا. آج ہماری طریقت میں جتنے لوگ ابھی مریدی کی بات چل رہی ہے, اگر کسی کے مرید ہو گئے, آپ قادری سلسلے میں مرید ہوئے یا چشتیہ سلسلے میں مرید ہوئے, تو انہوں کیا بتاتے؟ پہلے اپنے پیر کا نام پڑھو بتاتے. جیسا ہمارے کہنے قادریوں کا سلسلہ ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے, یا المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولیے. یہ تو وظیفہ ہے ہمارا, یہی وظیفہ پڑھ کے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے. ابھی نہیں بول رہے یا غوث کہنا شرک ہے اور آپ چکر میں آ جا رہے ہیں. آپ بول رہے کہ ہو صحیح, یا غوث نہیں بولنا, یا اللہ بولنا. اب کیا دلیل ہے؟ تو کیا آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو دلیل دیں گے, نہ یہ پڑھے نہ وہ پڑھے, آپ کو کیا معلوم دلیل کس کو بولتے؟ صحیح کیا غلط کیا ہے آپ لوگوں کو کیا معلوم؟ کوئی بھی آ کے بول دیا یا غوث نے بولنا, آپ بولے یا غوث نے بولنا, تو چکر میں آ گئے, بدعقیدہ ہو گئے, ایمان خراب ہو گیا, حشر بگڑ گیا, دوزخ میں چلے گئے. انجینئر بھی ہو کے دوزخ میں, تاجر بھی ہو کے دوزخ میں, ڈاکٹر بھی ہو کے دوزخ میں, اور کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا, خالی غوث کی غلامی کر کے یا غوث کہا جنت میں. ہاں, دنیا میں تو فقیر تھا, کچھ نے کمایا نہیں, مگر یا غوث کہہ کے جھنڈے اٹھایا, اس کو جنت مل جائے گی. انہوں جلسے چھوڑ کے جا کے کاروبار کرے تو کچھ بھی نہیں ملا. یہ حالات ہے. تو یا غوث اعظم کے بارے میں آپ کو اتنا سنا دوں گا, دلائل تو بہت ہے قرآن و حدیث کے. بڑے بڑوں نے پیران پیر کو پکارا ہے. حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز حضرت سید محمد رحمت اللہ علیہ گلبرگ شریف میں جن کی مزار پاک ہے, بندہ نواز کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں, حضور بندہ نواز خود ولی کامل ہیں, عارف باللہ ہیں, وہ خود ولیوں کے سردار ہیں. دکن میں اسلام پھیلا تو حضور بندہ نواز گیسو دراز کے خدموں کی برکت سے پھیلا. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. ایک مصرے میں 3 مرتبہ فرما رہے ہیں, یا خطب, یا غوث اعظم, یا ولی روشن ضمیر. بندہ نواز نے دکن کے شرک کو مٹا دیا, اور یہاں بدعقیدہ بول رہے ہیں یا غوث کہنا شرک ہے. تو کیا بندہ نواز کو نہیں معلوم تھا شرک ہے بول کے؟ پھر انہوں کیوں پکار رہے ہیں یا غوث؟ بندہ نواز سے بھی زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی ہے؟ بندہ نواز سے بھی زیادہ حدیث کو جاننے والا کوئی ہے؟ بندہ نواز سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا کوئی ہے؟ بندہ نواز سے بھی زیادہ ذکر کرنے والا کوئی ہے؟ بتاؤ. تو بندہ نواز جب اللہ کے ولی محبوب ہو کر جب غوث اعظم کو یا غوث اعظم پکار سکتے ہیں, تو پھر ہم گناہگار تو اور زیادہ پکاریں گے. تو یہ یا غوث کہنا, یا خطب کہنا, یا کہ لگا کے یا حسین کہنا, یہ شرک نہیں ہے, بلکہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے.
بڑے بڑوں نے پکارا، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو نہ دارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائل میں آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ حضور بندہ نواز کیا فرما رہے ہیں؟ یا خطب، اے خطب، یا غوث اعظم، اے غوث کہتے ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو سننے والے، مدد کرنے والے۔ غوث اعظم کے معنی ہے کہ ہاں سارے مدد کرنے والوں سے بڑی مدد کرنے والے، بڑے مددگار۔ غوث کے معنی مددگار، مدد کرنے والے۔ روشن ضمیر، دل کے حالوں سے واقف غوث اعظم۔ دل میں کیا ہے غوث اعظم جانتے ہیں۔ آج بغداد میں ہیں، لیکن بغداد سے غوث اعظم ہماری محفل کو بھی دیکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو اس محفل میں تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ ایسے روشن ضمیر ہے۔ اس لیے حضور بندہ نواز نے کیا فرمایا؟ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو نہ دارم دستگیر، میں آپ کے پاس عاجز ہوں، سلنڈر کر دینا ولیوں کے پاس، تو جب کہیں فیض ملتا ہے آپ کا عاجز ہوں میں، خود سپردگی اختیار کرنا، اور کیا ہوں آپ کا بندہ ہوں، بندام۔ اب بندہ بولتے پریشان ہو جاتے یہ گندے، گندے کو بندہ کیا معلوم، ہم بندہ بولتے یہ گندہ پریشان، ارے بندہ بولتے، غوث اعظم کے بندے، غریب نواز کے بندے۔ ارے بندے کے معنی بندے سے سمجھ، ہاں اگر بندہ اللہ کا بندہ بولے تو اللہ کی عبادت کرنے والا بندے کے معنی ہوتے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، اس کی لفظ کے استعمال پر ہے کہاں کیسا استعمال کرنا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب انہوں بندہ بولتے لوگوں کو گمراہ کرنے شروع کرے، گندگی پھیلانا ان کا کام ہے، انہوں گندے ہے نا۔ اب ہم بولے بندہ غوث اعظم کا بولتے پریشان، اب دیکھیں بندہ بول دیا تو معنی بھی سمجھ، پڑھ لکھ کے جاہل، بے ادب کہیں کے۔ بندہ اگر کہے کہ اب اللہ کا بندہ بولے تو اس کے معنی ہوتے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اگر کوئی بولا غوث کا بندہ، علی کا بندہ، خواجہ کا بندہ، حسین کا بندہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں غلام کے۔ اگر کوئی بندے علی بولا تو علی کا غلام علی ہوا، اگر کوئی بندہ اللہ کا بولا تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوا۔ اتنا فرق ہے۔ اس لیے حضور بندہ نواز کے سودراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بندام درماندام، میں آپ کا بندہ ہوں۔ جب حضور بندہ نواز غوث اعظم کو کہہ رہے ہیں میں آپ کا بندہ ہوں، تو ہم کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ اب کرنا کہ نہیں کرنا 11ویں؟ اب جھنڈا اٹھانا کہ نہیں اٹھانا؟ اسی لیے کرتے ہیں ہم کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، بلکہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہاں ہم غلاموں کے غلام ہیں، یہ غوث اعظم ہے۔ اس لیے تو حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ، جن کی مزار قاضی پیٹ میں ہے، بہت بڑے پائے کے بزرگ، انہوں نے کیا منقبت لکھی؟ ادنا غلامم یا غوث اعظم، ادنا غلامم یا غوث اعظم۔ میں اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی، جن کے فیض سے کئی لوگ ولی بن گئے، وہ ذات حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کی ہے، مگر وہ کیا فرما رہے ہیں پیران پیر کو؟ ادنا غلامم، ادنا غلامم یا غوث اعظم، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، کم تر غلام ہوں۔ آپ نے تو بڑے بڑے لوگ کو آپ کو مانتے ہیں، ایک ولی بول رہے ہیں، ہم کیا بولنا پھر؟ ادنا غلامم یا غوث اعظم، شیخ العوالم یا غوث اعظم، میں تو آپ کا ادنا غلام ہوں، اور آپ تو سارے عالمین کے شیخ ہیں، سارے عالمین کے شیخ ہیں آپ، اور میں آپ کا ادنا غلام، ادنا غلامم یا غوث اعظم، شیخ العوالم یا غوث اعظم۔
اور غوث اعظم کی کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، جنوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، اور میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، جنوں کا بھی شیخ ہوں، فرشتوں کا بھی شیخ ہوں۔ اس لیے غوث اعظم کو شیخ العوالم کہا جاتا ہے۔ عوالم کہے حضرت، عالم نہیں بولے، شیخ العوالم یعنی سارے عالمین کے شیخ حضور پیران پیر ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا سرکار کو؟ رحمت للعالمین، سرکار سارے عالمین کی رحمت ہے، اور غوث اعظم سارے عالمین کے شیخ ہیں۔ اس لیے جس سمت سے پکارو ہو جائے گا کرم۔ پیران پیر کا ہر جگہ نظام ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، پھر کیا کہا حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی کیا فرما رہے ہیں؟ تو محی الدین ممتاز کونی، آپ کی ذات کیا ہے؟ محی الدین ہے آپ، یعنی آپ سے دین کو زندگی ملی۔ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو زندگی عطا فرمائی۔ جب سرکار غوث اعظم دین کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم مردوں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں، ہم غلاموں کو بھی زندگی دیتے ہیں، اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں۔ ہاں، اب ڈاکٹر کہنے کہیں کو جاتے زندگی ہونا بلکہ جاتے نہیں، بخار آگا کہاں مرتے کی بھاگتے نہیں بھاگتے، ذرا بخار آیا، ارے چلو چلو ڈاکٹر کو بتاؤ، ذرا کیلا چپ گیا، فوراً جاؤ ڈاکٹر کو بتاؤ، پورا گھر ہنگامہ کر لیتا، ارے جاؤ دیر مت کرو دیر مت کرو، کیا ہوتا دیر کرتا، ارے مر جائیں گے۔ تو زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں نہیں بولتے شرک ہوتا بول کے بھائی، اگر تیرے کو کیلا چپا تو نماز پڑھ، تو ڈاکٹر کہنے کہیں کو جا رہا نہیں، جا کے مسجد میں نماز پڑھتے بولے کیلا چپ گیا، نہیں جانا ڈاکٹر کو بتاؤ۔ پورے گھر والے، اماں بھی بول رہے ہیں، بیوی بھی بول رہے ہیں، بیٹے بھی بول رہے ہیں، پکڑ لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن دیا تو اطمینان، اب تو صحیح انجیکشن لے لے کے آگے، تو جان کی فکر کہاں مرتے کی کیلا چپتے ہی۔ تو تم زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کرنے جاتے ہیں، ہم دین اور زندگی بچانے کے لیے غوث اعظم کے پاس جاتے ہیں۔ تو محی الدینی، آپ کی ذات ایسی ہے غوث پاک، آپ تو دین کو زندہ کرنے والے ہیں، دین کو زندگی آتا۔ تو محی الدینی ممتاز کونی، اور آپ تو ساری کائنات میں اعظم ہے، ممتاز ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، آپ کی ذات وہ ہے۔ یہ اولیاء سے سیکھو آپ غوث اعظم کون ہے۔ تو محی الدینی ممتاز کونی احمد گمان یا غوث اعظم، اور آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنا ہے، رسولوں کی آقا کی تصویر ہے۔ میرے پیر بے شک بڑے پیر ہیں، یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان۔ اس لیے ہم لوگ بڑے بڑوں نے جب ان کو پکارا، بندہ نواز نے پکارا، افضل بیابانی رحمت اللہ نے پکارا، بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پکارا، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے پکارا، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ تہجد گزار، قرآن پڑھنے والے، رات دن ذکر کرنے والے غوث اعظم کو مدد کو پکار رہے۔ حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی تو منقبت مشہور ہے نا، کہ ساری دنیا میں پوری کائنات میں یہ منقبت پڑھی جاتی ہے، پڑھتے یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، مطلب کیا ہے؟ اے پیران پیر اللہ کی خاطر ہماری مدد کیجئے، ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا ہو پیر، کیجئے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ۔ مدد طلب کر رہے ہیں تو غوث اعظم سے مدد طلب کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم شرک ہے؟ ولی ہو کے غوث اعظم سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم طلب کریں گے تو غوث اعظم کی نظر پڑ جائے گی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے 11ویں شریف کرتے، اس لیے جھنڈا اٹھاتے، اس لیے یا غوث کا، اب آپ یا غوث بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بڑے بڑوں نے پکارا تو ہم کو پکارنے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے
آپ نے اپنے کھڑاوے جلال میں آئے ایک کھڑاوا پھینکا، سارے مریدین نے خانقاہ کے لوگوں نے دیکھا کہ کھڑاوا ہوا میں اڑ کے غائب ہو گیا۔ پھر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جلال میں آئے، دوسرا کھڑاوا بھی پھینک دیا، وہ بھی ہوا میں لہراتے ہوئے غائب ہو گیا۔ 21 دن کے بعد بغداد شریف میں غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک قافلہ آیا جو مختلف نذرانے لے کر آیا۔ سرکار غوث اعظم کو خادموں نے کہا حضور کچھ لوگ آئے ہیں نذرانہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو غوث اعظم نے کہا خانقاہ میں رکھا دو۔ کشتیوں کو خانقاہ میں رکھ دیا گیا، تو کسی میں روپیے پیسے، کسی میں کپڑے، کسی میں کچھ مٹھائی، ایک میں وہی کھڑاوے تھے کشتی میں جو غوث اعظم نے 21 دن پہلے ہوا میں لہرا کے پھینک دیا تھا۔ خادم بولے بھئی یہ روپیے پیسے تو سمجھ میں آ رہی، بھئی یہ کھڑاوے غوث اعظم کے تم کو کہاں ملے؟ تو سارے قافلے آنے بولے یہ ملے تو ہم آپ سے ملے، یہ نہیں ملتے تو ہم آپ سے بھی نہیں ملتے تھے۔ تو ہوا کیا؟ بولے آج سے 21 دن پہلے ہم تجارت کر کے قافلہ گزر رہا تھا، ایک وادی سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، کسی کو قتل کیا، مارا پیٹا، ہمارا سارا مال چھین لیا۔ ہم بڑے اداس ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، ڈاکو بیٹھے ہوئے اپنا مال تقسیم کر رہے تھے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تو مال ہے نہ کپڑے ہیں، بڑے مجبور ہو گئے، ساری تجارت ہماری تباہ ہو گئی، اب ہم کیسا جائیں بغداد کو، کیا اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، کیا کریں؟ یہ پریشانی میں ہم نے کیا کہا، یا غوث اعظم ہماری مدد کیجئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیجئے، یا غوث اعظم مدد کیجئے۔ ہم نعرے بلند کرنے لگے۔ جب ہم نے غوث اعظم کو پکارا، تھوڑی دیر میں ڈاکو بھاگ کر آئے، آ کے کہا کہ تمہارے مال واپس لے لو۔ ارے کس لیے لے لو؟ تو آؤ دیکھو تماشا۔ جب ہم گئے تو 2 ڈاکو مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اور ان 2 ڈاکوؤں کے بازو غوث اعظم کے نالین پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا تو مطلب کیا ہے؟ کہا کہ ہم جب مال تقسیم کر رہے تھے، ایک آواز آئی، دھماکہ خیز آواز آئی، اور ایک کھڑاوا آیا، ایک ڈاکو پہ لگا وہ مر گیا۔ پھر دوسرا کھڑاوا آیا، وہ ڈاکو پہ لگا مر گیا۔ ہم بولے اگر یہ کھڑاووں کا سلسلہ رہا تو ہم بھی نہیں بچیں گے، ضرور یہ غوث اعظم کی مدد ہے، اور غوث اعظم نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اس لیے ہم تم کو مال واپس کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم کو مال مل گیا۔ غوث اعظم نے 21 دن کے فاصلے سے بغداد میں بیٹھ کر ان لوگوں کی مدد کر کے ان کی مال کو بھی بچایا، ان کی جان کو بھی بچایا۔ غوث اعظم جب غوث اعظم کے پاس نذرانے لائے تو غوث اعظم بولنا تھا نا، ارے تم میرے کو کیوں پکارے؟ بولنا تھا نا، اللہ کو پکارنا تھا، میرے کو کیوں پکارے؟ غوث اعظم نے یہ نہیں کہا، بلکہ نذرانے قبول کر لیے غوث اعظم نے اور تصدیق کر دی۔ اور الٹا سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار کے ارشادات میں ہے کہ جب کوئی بھی تم کو مشکل پڑے میرے نام کی دہائی دو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے پریکٹیکل بتا دیا لوگوں کو کہ میں مشکلوں کو حل کرنے والا ہوں، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، غوث میرا نام ہے، اور جو بھی مجھے پکارے گا کتنی ہی فاصلے پر ہوگا میں اس کی آواز سنوں گا اور اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ اس لیے ہم یا غوث یا پیران پیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کہہ کے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ غوث اعظم کی 11ویں شریف کرتے ہیں، یہی کریے اور بدعقیداؤں کی صحبت سے محفوظ رہیے۔ اب کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا کہ 11ویں شریف نہیں کرنا یا غوث نہیں بولنا، جھنڈا نہیں اٹھانا، تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں بولے جیسا سنیں گے؟ اب ذرا زور سے بولیے، بات سمجھ میں آگے نا؟ بلکہ اس کے اجتماع میں نہیں جانا، جائیں گے؟ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، پڑھیں گے؟ اس کے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا، پڑھائیں گے؟ اس سے کوئی بات نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو اہل سنی جماعت کا ساتھ دیجیے۔ اب آپ بتائیے یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جلسہ آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تم نے کو بولو تم میرے ساتھ ہو، انہوں کو بولنے دو۔ پہلو یہ تو سکھا کے لاگے جیسا ہے، ڈگ ڈگی بھر آتے نہیں، باپ بڑا ہے بیٹا انہیں بولتا بیٹا بڑا ہے، یہ تماشا کرنا نہیں ہے۔ آپ تو بولی گئی، آپ بولو، آپ سننے والے بولیے، میں نے کوئی غلط بات کہی؟ ہاں بولے کہی، کہے غلط کہا نہیں بولے۔
بولیے آپ، یہ بات آپ کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ معلومات ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ کو؟ اب آپ جب معلومات ہو گئی ہیں تو اب آپ ڈرو نکو۔ اب اگر کوئی آ کے آپ کا رشتہ دار بولے یا آپ کا پڑوسی بولے یا آپ کا دوست بولے، کوئی بولے، آپ اس کو جواب دیں گے نا بھائی؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم جواب نہیں دینے سے انہوں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ہمارا دل ترس جاتا۔ یہ غوث پاک کی ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، تبرک ہے بول کے ہم آنکھوں کو لگاتے ہیں، ایک دانہ گرنے نہیں دیتے، اور انہوں کہہ رہے ہیں، یہ بدعقیدہ کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کی نیاز 11ویں شریف کا کھانا سور کا گوشت کھانا ہے۔ استغفر اللہ معذرت، استغفر اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ۔ اب ہم یہ سن کے خاموش بیٹھ جانا؟ اب ان کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بولیے نا بھائی، آپ بچے بولو، جواب دینا۔ معلومات حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو آپ بھی پھٹک جائیں گے، نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے، دنیا میں بھی پریشانی، آخرت میں بھی پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہ بتانے کے لیے آپ کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو ہمارے جلسے سے فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ آپ بول دیجئے، بیکار وقت تو نہیں گیا نا؟ یہ معلومات ہو گئی ہیں۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ آپ نے وقت دیا، ہم نے آپ کو اچھی باتیں سنائی ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے اور بدعقیداؤں کو جواب دیجئے۔ ان کی صحبت میں مت بیٹھیے، ان کو گھر میں آپ نے ان کے ساتھ نہ چائے پیجئے نہ ان کو چائے پلائیے۔ اگر چائے پلانا ہے، بریانی کھلانا ہے تو اپنے غوث کے چاہنے والے کو کھلائیے۔ بہت سارے لوگ ان میں اس کو فاتحہ کا کھلا دیا، بے غیرتا کھا لیتا، پھر جا کے غوث کے خلاف بولتا۔ تو کیا ہم دشمنوں کو موٹا کرنے کو کھلا رہے؟ نہیں۔ ہم اگر 11ویں کا کھانا کھلائیں گے، فاتحہ کا کھلائیں گے، تو فاتحہ کے ماننے والے کو 11ویں کرنے والے کو کھلائیں گے یا غوث کہنے والوں کو کھلائیں گے۔ یہ بات کی آپ پابندی کیجئے۔ بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز مت پڑھیے اور ان کے اپنا استاد مت مانیے۔ بڑے بڑے داڑیاں مفتیاں آ کے بولے یا غوث نے بولا اولیاء اللہ مدد نہیں کر سکتے، تو آپ کو میں سنا دیا ہوں، اب نہ مفتیوں کی سنیں نہ لیڈروں کی سنو۔ آج کل کہا جا رہا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے کلمہ پڑھ کے غوث اعظم کی 11ویں شریف کو بولا سور کا کھانا، تو اس سے اتحاد ہو سکتا؟ بولیے، کلمہ تو پڑھ لا، بول رہا کہ 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے، تو اس سے اتحاد کر سکتے ہیں کیا؟ بول دیجئے آپ میرے کو۔ یہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم اتحاد ان سے نہیں کریں گے کلمے کی بنیاد پر، ہم اتحاد محبت غوث اعظم کی بنیاد پر کریں گے۔ اگر تو نے کوئی اتحاد کرنا ہے تو تو بھی 11ویں شریف کر، تبرک سمجھ، یا غوث کا نعرہ بلند کر، جھنڈے لگا اور اولیاء اللہ کو خبروں میں زندہ سمجھ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ مجلس اہل سنت سنی عقیدے کو آپ کے درمیان میں پیش کرنے کے لیے یہ جلسے رکھی ہے۔ اگر آپ جانے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے، دیں گے نا بھائی صاحب؟ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے نا؟ ہمارے سید مجاہد ملتانی صاحب، سید مطہر ملتانی صاحب ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گڑھ جو پہلا مرکز اہل سنت آتے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لائیے نا بھائی؟ ہاں بھائی، ان کو رخے دے دیے ہمارے، ہاں یہ ہم کو آپ دعوت نامہ دے چکے ہیں۔ 27 فروری کو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تشریف لائیں۔ 7 فروری، استغفر اللہ اللہ، 7 فروری کو نیکسٹ سنڈے، آج بھی سنڈے ہو گیا، اب نیکسٹ سنڈے آنے والا، آپ تشریف لائیے۔ فیضان غوث اعظم کا مرکز، اس میں اور باتیں بتاؤں گا، ابھی تو میں ماحول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا، دیگر بہت ساری باتیں آپ کو سنانی ہے۔ وہاں تشریف لائیے۔ 7 فروری کو 10 بجے صبح جلسے کا آغاز ہوگا اور نیاز کا اہتمام ہے، تناول تبرک بھی پیش کیا جائے گا۔ آپ تشریف لائیں گے نا بھائی؟ ہماری دعوت قبول کریں گے؟ آئیے اور ہر اتوار کو آنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ اور ہم مل کر، آپ کو بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے کچھ چندہ بٹورے، آپ سے پیسے لے، وہ کریں، یہ نہیں ہے ہمارا۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم مل کر غوث اعظم کے دشمنوں کو جواب دیں۔ آپ تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حق جماعت ہے تو اہل سنت جماعت ہے، سب جماعت ہے تو اہل سنت جماعت، باقی جتنے ہیں وہ جھوٹے مکار ہیں، فریبی ہیں۔ آپ کے محلوں میں بہت ہے، میں یہ بہت محلوں میں تقریر کر چکا ہوں۔ میں یہ محلہ امبرپیٹ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے، ایک کونے کونے میں جا کے پٹیل نگر کے اندر گھس کے بھی تقریر کرو میں۔ ہاں یہ تو کچھ ہے، یہاں تو بہت ہے، یہاں مسجدیں ہیں ان کی قبضے میں، ہم اور آپ مل کر، یہ ساری سنی مسجدیں ہیں، ہم کو اور آپ کو آگے بڑھ کر وہ مسجدوں کو حاصل کرنا ہے۔ یہ غوث پاک کے دشمنوں کے قبضے میں مسجدیں چلی گئی ہیں،
اور آپ اور ہم